میں آخر میں کچھ چھوٹی سی باتیں جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 مئی کو یوم القدس قرار پایا۔ یوم القدس پہ جو کہ فلسطین کی آزادی کے لیے ہر سال آپ مومنین اور مسلمین کلی طور پہ وہ روڈز پہ آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر، نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف ایران میں، بلکہ آپ یوں کہہ لیجیے پورے یورپین کنٹریز کے اندر بھی آپ کے پاس الحمدللہ جو صاحبان عقل اور صاحبان عمل ہیں اور صاحبان انصاف ہیں وہ آتے ہیں باہر اور آ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے اپنی سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ اور صہیونی ریاست کہ جس کی لیجیٹمیسی، جس کے پاس مشروعیت نہیں ہے ایگزسٹ کرنے کی، یعنی صہیونی ریاست کبھی بھی ایک لیجیٹمیٹ سٹیٹ نہیں تھی، نہیں ہے اور نہیں ہوگی، ان کے خلاف آ کر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سال کیا کیا گیا؟ کیونکہ دنیا کے اندر یہ اتنی تیزی سے بڑھا، یعنی اینٹائی زائنزم جس کو ہم صہیونیت کہتے ہیں، اینٹائی زائنزم سینٹیمنٹ اتنی تیزی سے بڑھا کہ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ مزید ایریاز کے اوپر اپنی آکیوپیشن کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ آپ بات یاد رکھیے گا، کبھی کبھی پاکستانیوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، دوسروں کے بھی، کہ بھائی ہمارے پاکستان کے اتنے سارے مسائل ہیں، ہم کیا فلسطین کے لیے کریں، ہماری کیا ضرورت ہے۔ اس کے اندر میں کوئکلی کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اپنی بات پہ واپس آتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، آپ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، آپ حسن و حسین علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سارے ائمہ وہ ظلم کے خلاف قیام کیا انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ کیا ایز اے شیعہ، کیا ایز اے پیروکار، کیا ایز اے اہل بیت کا ماننے والا میرا وظیفہ نہیں بنتا کہ میں اپنے امام کے نقش قدم پہ چلوں؟ اصل میں تو بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم اگلی دلیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے، فلسطین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ فلسطین تک محدود رہنے کا تھا۔ زائنسٹ کا جو پلان تھا، صہیونیوں کا جو پلان تھا، وہ یہ پلان تھا کہ ہم نیل سے فرات تک اس پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ نیل سے فرات تک صہیونیوں کا اور استکبار کا اور استعمار کا اور استحمار کا قبضہ ہو۔ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ، یورپ، یہی جو انگریز ہمارے خلاف جن کی وجہ سے بقی کا بھی ہوا اور آل سعود اقتدار میں آئے، یہ چاہتے تھے کہ انگریز اور ایک خاص قسم کا 1% جو آبادی ہے وہ دنیا میں اقتدار میں آ جائے اور باقی تمام نیشنز کو، تمام اقوام کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے اور صرف ان سے اپنی خدمت کروائے۔ یہ ان کا پورا پلان تھا۔ اس کا نام بھی ہے، یعنی ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ سے، بہت ساری صرف چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم بہت ساری اصطلاحات کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، ورنہ اس کو کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر۔ آپ میں سے یقیناً کچھ لوگوں نے سنا ہوگا۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے کہ ان کی حکومت ہو پوری دنیا کے اوپر، یعنی ایسا نہ ہو کہ امریکہ کی حکومت صرف امریکہ کے اوپر ہے، ایسا نہ ہو کہ برطانیہ کی حکومت صرف برطانیہ کے اوپر ہے، نہیں۔ یہ کہتے تھے کہ ہماری، یعنی اس استکبار کی، یہ جو پورا ایک جبہہ استکبار ہے، ایک پورے کا پورا کیمپ ہے استکبار کا، اس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر ہو۔ یہ ان کا خواب تھا۔ فلسطین اس خواب کا آغاز تھا۔ فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے صہیونی ریاست کو قائم کرنا اور اس کو دوام دینا اور اس کو پھیلانا، اس کو کنٹرول میں لے کے آنا، اس کے نارملائز کرنا ریلیشن شپس دوسرے ملکوں کے ساتھ، کہ اس کی ایک کڑی تھی۔ آپ دیکھیے خداوند متعال نے کتنا احسان کیا ہمارے اوپر کہ ایک صاحب بصیرت لیڈر، اہل بیت کا چاہنے والا، ماننے والا، ان کا خادم امام خمینی کے نام سے یہ کھڑا ہوتا ہے، یہ اس خطرے کو اس وقت بھانپتا ہے اور پوری امت کو اس بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ یہ افتخار ہمارے لیے بہت بڑا افتخار ہے۔ اگین خدا کا شکر ادا کیا کریں جب ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں اور جب آپ تفکر کریں اور آپ ان نتائج پر پہنچیں۔ امام خمینی کا جو مشن تھا وہ اسلام کی بقا، اسلام کی سربلندی اور مسلمین کی بقا اور سربلندی تھی، بغیر کسی تفریق کے۔
اور الحمدللہ انہوں نے اپنے ایکشن سے یہ ثابت کی. آج امام خامنائی حفظہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولی فقی کے عنوان سے، حاکم شرع کے عنوان سے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، حتیٰ میں آپ کو یہ بھی کہوں جس پہ تفصیلات میں ابھی نہیں جایا جا سکتا، چاہے وہ پاکستان ہو، مسلمین کی سربلندی اور بقا کے لیے مصروف عمل ہیں. نہ یہ کہ صرف ایک اچھا جو ہے نا اسٹیٹ آف ہارٹ رکھتے ہیں، ایک نیت ان کے حوالے سے اچھی ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہیں سائڈ پر بیٹھ کے، نہ مصروف عمل ہیں، اپنے ریسورسز بھی لگا رہے ہیں، اپنی سیکیورٹی بھی جیپرڈائز کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایران، اس کا پوری دنیا کے اندر جو استعمار نے بند کیا ہے ان کے پورے جو چینلز تھے پوری دنیا کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں سینکشنز لگائی ہیں ان کے اوپر، ٹریڈ امبارگوز لگائے ہیں. کیوں لگائے ہیں؟ کیوں لگائے ہیں؟ ایران نے کیا قصور کیا؟ ایران نے یہ قصور کیا کہ وہ یہاں پر اہل بیت کے ماننے والوں کی حکومت قائم کی. دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ اس حکومت کے ذریعے پورے دنیا کے مستضعفین، نہ صرف شیعہ، نہ صرف سنی، پورے دنیا کے مستضعفین اور مظلومین کا ساتھ دیا. اور وہ پلانز کے جو کہ استکبار اور استعمار کے موجود تھے اس ریجن کے لیے، ان سب کو خنثی کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. آج آپ دیکھیے کہ جب سے فلسطین آکیوپائی ہوا ہے، یہ پچھلے 6 دن کے اندر جتنی مقاومت اور یہ جو انتفاضہ بھی سٹارٹ ہوا ہے فلسطینیوں کا، جو انہوں نے مقاومت اور مزاحمت کی ہے اسرائیل کے خلاف، آپ دیکھیے کہ تل اویو تک آپ نے بم مارے. شاید پاسٹ میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا. آپ نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو بتایا کہ تم ان چیکڈ ظلم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تم اپنا ظلم کنٹینیو کرو گے، لیکن ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، لڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسلام کے احکامات کے اوپر چلتے ہیں. کونا لظالم خصما وللمظلوم عونا. امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ظالم کے دشمن بن جائیں اور مظلوم کے حامی بن جائیں، مددگار بن جائیں. الحمدللہ رب العالمین. آج امت مسلمہ استکبار کے خلاف، وہ بے شک عراق کے اندر النجبہ کتائب حزب اللہ یہ عراق کے اندر موجود ہوں، بے شک یمن کے اندر انصار اللہ کہ جو انہی سعودیوں کے ہاتھوں انہی کی جنایت کاریوں کا اس وقت ٹارگٹ ہے پچھلے 7 سال سے. آپ دیکھیے کہ انصار اللہ یمن کے اندر، غیور یمنی ملت، وہ آپ دیکھ لیجئے. آپ فلسطین کے اندر حماس کو لے لیجئے، جہاد اسلامی کو لے لیجئے، آپ ایران کے اندر سپاہ پاسداران کو لے لیجئے، بسیج کو لے لیجئے. یہ سب کے سب الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے زینبیون، آپ نے دیکھا بھی مدافع حرم کتنی شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے دفاع کیا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا. ہمیں افتخار ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر، اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. درست ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دین کی حمایت اور دین کی خاطر جو ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. انہوں نے البتہ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، جرمنی، ان سب کے خلاف کام کرتے ہوئے ان کے سارے پلاٹس کو، ان کے بڑے سب سے بڑے پروجیکٹ یعنی جس کا نام آئسس تھا، داعش تھا، اس کو ختم کیا، نابود کیا. پاکستان کو اس کے اوپر عقل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سعودی پریشر ہے آپ کے اوپر، پاکستان کی ایجنسیز کے اوپر، ہمیں بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے پریشر ہے. ٹھیک ہے آپ کے اوپر امریکن پریشر ہے کیونکہ آپ نے غلط کیمپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی مظلومین جنہوں نے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں کبھی حصہ نہیں لیا، ہم ان کو نشانہ بنائیں اور وہ بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی نہ کریں. دیکھیے اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، اس کو روکا بھی جانا چاہیے. ظاہر ہے انسانی معاشرے کو لا قانونیت کی بنیاد پہ نہیں چلایا جا سکتا، مگر یہ کہ ہم لوگوں کو غائب کر دیں، ان کے خلاف کوئی بھی قانونی جو چینلز ہیں اس کے ذریعے چارہ جوئی نہ کی جائے. بندے کا پتہ ہی نہیں ہے، بندہ غائب ہو گیا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، وہ سب پریشان ہیں. بالخصوص اگر اس نے پاکستان کے خلاف کبھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی ہے تو ہماری ایجنسیز کو پاکستانیوں کے ساتھ ہمدرد ہونا چاہیے، نہ کہ غیر پاکستانی سعودی ہوں یا امریکی ہوں. ہم پاکستان کے ساتھ لوئل ہیں بفور اینی تھنگ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مکتب ہمیں یہ سکھاتا ہے.
اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم دفاع کرو مسلمان سرزمینوں کا، مسلمانوں کی جمعیت کا، مسلمانوں کے ملکوں کا۔ آپ دیکھتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی جو دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، غالباً دعا نمبر 27 ہے اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی، امام نے فرنٹیئر کے لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت کون تھے؟ بنو امیہ تھے، ان کے لیے دعا کی ہے۔ بنو امیہ کے ماننے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں امام۔ بنو امیہ تو دشمن تھے امام۔ جو مسلمانوں کے فرنٹیئرز کو، ان کی سرحدوں کی حفاظت کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم بھی پاکستانی فوج جو مخلص ہے ملک اور مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے، ہم بھی اس کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن اگر ایجنسیز ان چیزوں کو وہاں تک لے جائیں گی کہ جہاں پر مظلوم کی آہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اور ظلم کے بعد ظلم کیا جائے گا، ان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا دفاع کیا۔ آیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آیا آپ یہ چاہتے تھے کہ داعش وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جس طرح انہوں نے دوسرے اصحاب کے ساتھ ان کی جسم کی اور ان کے جسد کی بے حرمتی کی، یہ بے حرمتی کرتے؟ آپ اس چیز کے قائل ہیں؟ کیا آپ ایمان کے دائرے سے خارج ہونا چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے پاکستان میں کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کی ہے تو آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے غائب کر لیں۔ بس ہم اپنے مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر بھی آپ غور و فکر کریں۔ اگر آپ کسی طرح سے بھی ان کی فیملیز کو، جو لوگ اس وقت نہیں ہیں، ان کو مل سکتے ہیں، ان کو سہارا دے سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت پریشانی کی عالم بن جاتا ہے کہ ایک بریڈ ونر اگر گھر سے غائب ہو جائے اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے واپس کب آنا ہے، نہ ہی اس کی لاش مل رہی ہے، اس کی بیوی کیا کرے ابھی؟ یہ پاکستانی ایجنسیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک مثبت قدم اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کی اسٹرینتھ پاکستانی عوام ہے اور پاکستانی عوام کی اسٹرینتھ پاکستان کی اپنی ایجنسیز ہونی چاہیے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو آپ کے خیال میں یہ آئیڈیل سچویشن ہے پاکستان کے لیے؟ نقصان کس کا ہوگا اس میں؟ پاکستان کا، مسلمانوں کا، دین کا، اسلام کا۔ پاکستان اسلام کا ایک قلعہ ہونا چاہیے، نہ امریکہ کی اور اسرائیل کی آماجگاہ۔ اور یہ پاکستانیوں کے سینٹیمنٹس ہیں، یہ میرے اکیلے بندے کے سینٹیمنٹس نہیں ہیں، اور آپ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بس انشاءاللہ اپنے وظائف کو اس حوالے سے انجام دیں۔